الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ آج کی دنیا کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ اور شاید ہی کوئی گھرانہ اس سے خالی ہو، ٹینشن، قلق، اضطراب، سکون کا نہ ہونا اور بے چینی۔ رب ذوالجلال نے خود اس مسئلہ کا حل اپنی کتاب کریم میں بیان فرمایا۔ میرے ساتھ توجہ فرمائیے، اللہ کرے کہ میں آپ کچھ لے کے جائیں۔ 14واں پارہ سورہ الحجر، آخری 3 آیات 97، 98 اور 99۔ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں، یقیناً آپ کا سینہ جو وہ کہتے ہیں اس سے تنگ ہوتا ہے۔ یہی ٹینشن ہے سب۔ تو اس تکلیف کی تشخیص رب العالمین نے کی، اور ان کی تشخیص قطعی شک و شبہ سے بلند و بالا ہے۔ اب اس تشخیص کردہ مسئلہ، اس کا حل کیا ہے؟ 3 حل، 3 تدبیریں، 3 دوائیاں رب العالمین کے نسخہ ربانی میں۔ نمبر 1، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، سبحان اللہ وبحمدہ کہو۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، ان کی تعریف کے ساتھ انگلیاں نکالی اور یاد کر لیجیے۔ جس کسی کا سینہ تنگ ہو کسی بات سے، گھر کی باتوں سے، باہر کی باتوں سے، کاروبار کی باتوں سے، معاشرتی باتوں سے، اس کے لیے پہلا رب العالمین کا عطا کردہ علاج، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، سبحان اللہ والحمدللہ، یا سبحان اللہ وبحمدہ، اس سے اپنی زبان کو ترک کرتے۔ دوسرا نسخہ، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جا۔ نماز پڑھ، فرض ہو، نفل ہو، سنتیں ہو، وتر ہو۔ ٹینشن کا دوسرا علاج سجدے کرنا، یعنی نمازیں پڑھنا۔ اور تیسرا علاج، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کر۔ ہر قسم کی عبادت، مالی، بدنی، قولی، ہر عبادت اللہ کے فضل و کرم سے ٹینشن کا علاج۔ تو 3 چیزیں رب العالمین نے دی مفت میں۔ ایسا کوئی تشخیص کرنے والا ہے، اور ایسا کوئی دوائی تجویز کرنے والا ہے، اور دیکھیے ان کی رحمت، تشخیص بھی کر دیا اور دوائی بھی دے دی، اور ایسی دی کہ قیامت تک آنے والا ہر شخص بغیر ملاقات کے، بغیر فیس کے، بغیر سفارش کے، بغیر اپروچ کے یہ نسخہ لیتا جائے اور فائدہ اٹھاتا جائے۔ اور یہ نسخہ ایسا ہے، اس کا رد عمل وہ نہیں جس طرح دنیاوی دعاؤں کا ہوتا ہے،
اور یہ نسخہ وہ نہیں جو کسی کے لیے ہو کسی کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ آئیے اس نسخہ کی جو پہلی بات ہے اس کو مزید سنتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، سبحان اللہ و بحمدہ پکارو، اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرو۔ دوسرا نسخہ، دوسرا علاج کیا تھا؟ بولو، دوسرا علاج یہ تھا سجدے کرو۔ تو جب نماز پڑھے گا تو اس میں تسبیح و تحمید نہیں۔ اور فرمائیے پہلی دوائی اس کی شان کتنی زیادہ ہے۔ جو پہلی دوائی ہے وہ دوسری میں بھی شامل۔ جب نماز پڑھے گا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم وبحمدک، جو پہلی دوائی ہے وہ دوسری میں بھی شامل ہے۔ اور تیسری دوائی کیا تھی؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو عبادت میں اللہ کی تسبیح اور حمد نہیں ہوگی۔ تو پہلا جو علاج ہے وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ تینوں علاجوں میں وہ داخل ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور دیکھیے رب کی رحمت وہ آسان کتنا ہے، اس کے کرنے کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں، اس کے کرنے کے لیے جگہ کی کوئی پابندی نہیں، اس کے کرنے کے لیے رخ کی کوئی پابندی نہیں۔ مشرق کی طرف رخ ہے، مغرب کی طرف ہے، شمال کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے، اس کے کرنے کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا لیٹے ہو۔ بستر پر لیٹے ہیں، نیند نہیں آ رہی پریشانی کی وجہ سے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور وہ نسخہ وہ ہے، ایک پائی بھی خرچ نہیں ہوتی۔ اور وہ نسخہ وہ ہے، اس کے کرنے کے لیے سوائے گفتگو کے، اگر آپ زبان سے کچھ کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے، سوائے گفتگو کے آپ کسی کام میں مشغول ہو، کام کرتے جائیے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے جائیے، سارے کام ہوتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ کا علاج جاری رہے گا۔ کیا ہے یہ سبحان اللہ و بحمدہ؟ میرے ساتھ توجہ فرمائیے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری صفات سبحان اللہ و بحمدہ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں سے کچھ ایسی ہیں کہ نفی 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 نفی۔ اللہ سوتے نہیں، اللہ اونگتے نہیں، اللہ کمزور نہیں، اللہ دبتے نہیں، اللہ کھاتے نہیں، اللہ محتاج، جتنی صفات نہیں کے ساتھ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو سبحان اللہ کہنے میں یہ تمام صفات آ جاتی ہیں کہ میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو جو نہیں کے ساتھ اللہ کی صفات ہیں وہ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ اعلان اقرار کرنا کہ ہر وہ چیز جو عیب ہے عرش والے رب اس سے پاک ہے۔ تو جب سبحان اللہ کہا تو وہ تمام صفات اس میں داخل ہے۔ اور الحمدللہ وہ تمام صفات جو ہے کے ساتھ ہے۔ اللہ زندہ ہے، اللہ ساری کائنات کو قائم رکھتے ہیں، اللہ رزق دیتے ہیں، اللہ پیدا کرتے ہیں، اللہ موت دیتے ہیں، اللہ سنتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں، وہ ساری صفات الحمدللہ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو شان دی سبحان اللہ و بحمدہ کو، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں بندہ جب سبحان اللہ و بحمدہ پکارتا ہے تو اپنے رب کی تمام تعریفوں کو اس کے اندر ذکر کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے
اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں کتنی ہی جگہ تسبیح اور اپنی حمد کا حکم دیا. بات کا خلاصہ، ٹینشن، قلق، اضطراب، بے چینی، 3 علاج ہے. سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا، نمازیں پڑھنا اور اللہ کی عبادت کرنا. اور ان میں سے پہلا علاج سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو اس کو زیادہ سے زیادہ، بلکہ تینوں علاجوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر بے چینی، اضطراب، قلق، ٹینشن اس کا نام و نشان مٹا دے. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ غموں سے نجات دے دے. اے اللہ غموں سے نجات دے دے. اے اللہ آفتوں، مصیبتوں، دکھوں سے جو آ چکے ہیں ان کو دور کر دے، جو آ رہے ہیں ان سے بچا دے. اور اے اللہ یقیناً ہماری ہر پریشانی، ہر غم، ہر دکھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اے اللہ گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما اور جو گناہ کر رہے ہیں وہ چھڑوا دے، جو کرنے ہیں ان سے بچا دے. اے اللہ جو عذاب آ چکے ہیں وہ دور فرما دے، جو آ رہے ہیں ان سے بچا دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو گمراہ ہیں انہیں ہدایت دے، جو بگڑے ہیں انہیں سیدھا کر دے. اے اللہ جو بھٹکے ہیں ان کو راہ راست پہ لے آ. اے اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھوں کو دور فرما، جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما. اے اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں، بیٹوں، بہووں، دامادوں کی حفاظت فرما، ہمارے پوتے، پوتیوں، نواسے، نواسیوں، اے اللہ سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پہ رحم فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے والدین، آبا و اجداد جو حالت اسلام میں فوت ہو چکے ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا. اور اے اللہ جو زندہ ہیں ان پہ نظر کرم فرما. اے اللہ ہم ناکاروں کو اپنے بزرگوں کے یہ صدقہ جاریہ بنا اور ہماری اولاد اور کنبوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہماری موت کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، آباد فرما، آباد فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاک کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے اللہ پریشانی کا دور دورہ ہے، اے اللہ مصائب کا دور دورہ ہے. اور اے اللہ جو کچھ ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اے اللہ ہمیں توفیق دے گناہوں کی سچی توبہ کرے. گناہوں سے مولا دور فرما، پریشانیوں، مصیبتوں، گھر کی، معاشرے کی، ملک کی، ملت کی ان کو دور فرما. اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار، ایمان، عافیت، صحت، تونگری، ہدایت والی، اطمینان و سکون والی، سکھ والی، چین والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمانا. اے اللہ حسب تعلق و عدالت و جیل و تھانوں میں ذلیل و خوار ہونے سے اپنی رحمت سے محفوظ فرما. اے اللہ وینٹیلیٹر، کوما، بے ہوشی کی موت سے بچانا. اے اللہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبانوں پہ جاری فرمانا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين.